روئے بلک کر ہے ذکر سکینہ زمین و فلک پر کہیں آج برپا نہ ہو جائے محشر اے حر خلد میں گزارو رہے ہیں قلم روک اہل ہزاروں رہے ہیں قلم روک اہل ہزاروں رہے ہیں نعرہ سلوات محمد وآل محمد اللہم صلی علی ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین الملقب بالطٰہٰ و یاسین مولانا مولا الثقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنة الله الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد تجرب ایک اور بار آواز بلند اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد جیسا کہ آپ سب کے لیے آج ہمارے
عرشے مبارکہ کی آخری مجلس ہے اور یہ مجلس مخصوص ہے ہمارے وعدے کے مطابق تو تذکرہ ہم نے شروع کیا تھا کربلا شخصیات کے عنوان سے امام سجاد حضرت عباس سے ہوتا ہوا آج جناب زینب سلام اللہ علیہ کا تذکرہ پہنچا اور آج انشاءاللہ گفتگو کی ثانی زہرا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے عنوان سے جناب زینب وسیم المرتبہ شخصیت شریعت حسین بن کر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے نکلی ہیں کربلا پہنچی اور پیغام حسینی کو مقصد حسینی کو کربلا سے لے کر شام تک کا سفر آپ نے طے فرمایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت، امام حسین علیہ السلام کا پیغام، امام حسین علیہ السلام کا مقصد ہر گھر، ہر گلی، ہر شہر، ہر گاؤں میں پہنچانے والی شخصیت کو جناب زینب کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی حفاظت کا نام حسین ہے، حسینیت کو باقی رکھنے کا نام زینب۔ اگر حسین نہ ہوتے تو اسلام نہ بچتا اور اگر زینب نہ ہوتی تو حسینیت باقی نہ رہتی۔ کربلا کے میدان میں امام حسین اپنے سر اور تن، لہو اور خون کے ساتھ ختم ہو چکے ہوتے اگر زینب علیہ مقام کربلا سے پیغام حسینی لے کر شام تک کا سفر طے نہ فرمایا۔ عظمتوں کے سلسلے سے عظمتوں کا آغاز ہم جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کرتے ہیں۔ زینب کے معنی جو ڈکشنری نے ہمیں بتائے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے ہے کہ زینب کہتے ہیں باپ کی زینت۔ کیا ترجمہ ہے زینب کا؟ باپ کی زینت کو زینب کہتے ہیں، زین و ابن یعنی باپ کی زینت، زینب۔ زینب کے معنی ہے باپ کی زینت۔ قرآن مجید نے 80 سے زیادہ مقامات پر زینت کے لفظ کا استعمال فرمایا۔ زینت لفظ کا یا زینت جیسے الفاظ کا 80 سے زیادہ مقامات پر قرآن مجید نے بیان فرمایا۔ ارشاد ہو رہا اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے آسمان کو ستاروں کے ذریعے سے زینت دی ہے۔ پھر ایک جگہ ارشاد ہوا اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان کو مصابیح کے ذریعے سے زینت دی۔ ایک جگہ ارشاد ہوا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت۔ پھر ایک جگہ ارشاد ہوا کہ جو کچھ بھی زمین میں اللہ نے پیدا کیا ہے وہ ساری چیزیں زمین کے لیے زینت ہے، یعنی جو اللہ نے کائنات بنائی ہے، کائنات میں ہر شے کے ساتھ اس کی زینت کو رکھا ہے۔ زمین بنائی، ساتھ میں زمین کی زینت، آسمان بنایا، ساتھ میں آسمان کی زینت، عرش و فلک و ملک بنائے، ساتھ میں ان کی زینت، بر و بحر بنائے، ساتھ میں ان کی زینت، کشتیاں بنائی، کشتیاں بنائی، ساتھ میں ان کی زینت۔ اسی طریقے سے اللہ نے 80 سے زیادہ مقامات پر قرآن مجید میں لفظ زینت کا استعمال کیا ہے۔ کہ لفظ زینت جیسے اور الفاظ کا قرآن مجید میں اللہ نے استعمال فرمایا ہے۔ آسمان کی زینت ستارے، آسمان کی زینت مصابیح، آسمان کی زینت بروج، زمین کی زینت زمین کی چیزیں، زندگی کی زینت
اولاد، اسی طریقے سے اللہ نے بہت ساری زینتیں قرآن مجید میں استعمال فرمائی ہیں۔ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر بولا حضور یہ الگ الگ چیزوں کی الگ الگ زینتیں ہیں، اگر ہمیں ساری زینتوں کو ایک جگہ دیکھنا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضور نے پلٹ کے جواب میں فرمایا زینت الارض رجال و زینت الرجال علی بن ابی طالب، اس کائنات کی زینت مرد ہے، مردوں کی زینت کو علی بن ابی طالب کہتے ہیں۔ کائنات کی زینت کون ہے؟ مرد ہے، مردوں کی زینت کون ہے؟ علی بن ابی طالب ہے۔ نہیں توجہ فرمائی؟ اس کا مطلب ساری کائنات کی زینت کو علی کہتے ہیں، ساری کائنات کی زینت کو علی کہتے ہیں۔ آسمان کی زینت ستارے، ستاروں کی زینت علی، اسی لیے آسمان پہ رہنے والا تارا اپنی زینت دیکھنے کے لیے علی کے دروازے پہ اترا تھا۔ آسمان کی زینت مصابیح، مصابیح کی زینت علی، آسمان کی زینت کواکب، کواکب کی زینت علی، زمین کی زینت زمین کے رہنے والے، ان زمین کے رہنے والوں کی زینت علی، زندگی کی زینت زینت اولاد، اولاد کی زینت علی۔ اس کا مطلب کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی زینت علی ہے۔ ملک کی زینت علی، فلک کی زینت علی، عرش کی زینت علی، فرش کی زینت علی، کرسی کی زینت علی، لوح کی زینت علی، قلم کی زینت علی، کوثر کی زینت علی، جنت کی زینت علی۔ یعنی فلک سے لے کے ملک تک، ملک سے لے کے عرش تک، عرش سے لے کے لوح تک، لوح کے جیسے کرسی تک، کرسی سے لے کر انبیاء تک، انبیاء سے لے کے اولیاء تک، اولیاء سے لے کے اصفیاء تک، اصفیاء سے لے کے ائمہ تک، ساری کائنات کی زینت کو علی کہتے ہیں۔ جو ساری کائنات کی زینت ہو اس علی کی زینت کو زینب کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل کے بر محمد و آل محمد۔ کائنات کی زینت کو علی کہتے ہیں، علی کی زینت کو زینب کہتے ہیں۔ اور ایسی زینت ہے جناب زینب کہ نام بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ نام کیسے رکھا گیا جناب زینب کا؟ ولادت ہوئی بیٹی کی، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے مولا کائنات سے فرمایا کہ بیٹی کا نام کیا رکھیں؟ مولا نے فرمایا میں نبی پر سبقت نہیں کر سکتا، یعنی میں نبی سے پہلے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ نبی سے پوچھئے کہ نام کیا رکھا جائے۔ شہزادی نے نبی سے پوچھا کہ بچی کا نام کیا رکھنا ہے۔ نبی نے پوچھا کہ علی سے نہیں کہا ہے بچی کا نام رکھنے کے لیے؟ کہا تو تھا، مگر انہوں نے جواب دیا کہ میں نبی پہ سبقت نہیں کر سکتا۔ تو نبی نے مسکرا کے فرمایا علی مجھ پہ سبقت نہیں کر سکتے تو میں خدا پہ سبقت نہیں کر سکتا۔ اسی درمیان جبرائیل امین تشریف لائے، انہوں نے آ کے نبی سے کہا کہ اللہ نے کہلوایا ہے کہ بچی کا نام زینب رکھ دیجئے۔ نہیں توجہ فرمائی؟ بچی کا نام زینب رکھ دیجئے۔ کس نے کہلوایا؟ اللہ نے کہلوایا۔ کس کے ذریعے سے کہلوایا؟ جبرائیل امین کے ذریعے سے کہلوایا۔ تو اب باادب، باملاحظہ، ہوشیار دل اس کے تقدس کے سامنے جھکے رہنے چاہیے، سر تسلیم اس نام زینب کے سامنے خم رہنے چاہیے، اس لیے کہ نام زینب کی معرفت، نام زینب کی عظمت، نام زینب کی فضیلت قرآن کی فضیلت سے کم نہیں ہے۔ جہاں سے قرآن اترا ہے وہیں سے علی کی بیٹی کا نام اترا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل کے بعد محمد و آل محمد۔ تو نام ہے زینب۔
بہت سے القاب ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی. ان میں سے ایک مشہور ترین لقب القاب تو دو وہ مشہور ہیں جو امام سجاد علیہ السلام نے بیان فرمائے. 12 محرم کوفے میں امام سجاد علیہ السلام نے اپنی کفی کے سلسلے سے فرمایا تھا انتے بحمد اللہ عالمتن غیر معلمتن وفہیمتن غیر مفہمتن. اے کفی اماں شکر پروردگار ہے کہ آپ ایسی عالمہ ہیں جن کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے اور ایسی سمجھدار ہیں جس کو کسی نے کچھ سمجھایا نہیں ہے. یعنی کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کر شام تک مقصد حسینی کو جو جناب زینب لے کر چلی ہے نہ کسی نے سکھایا ہے نہ کسی نے پڑھایا ہے نہ کسی نے بتایا ہے. انہی القاب میں سے یعنی عالمہ غیر معلمہ ایک لقب ہو گیا, ایک فہیمہ غیر مفہمہ ایک لقب ہو گیا. ایک لقب میں نے آپ کو کل بتایا تھا کفیلۃ السجاد. امام سجاد کی سرپرست کو جناب زینب کہتے ہیں. ایک اور بڑا مشہور لقب ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ عقیلہ بنی ہاشم. سب سنتے رہتے ہیں نا, عقیلہ بنی ہاشم یعنی خاندان بنی ہاشم کی عقیلہ کو زینب کہتے ہیں. خاندان بنی ہاشم کے عقیلہ کو زینب کہتے ہیں. اب اس لقب کی عظمت سمجھنے سے پہلے یہ ضرور سمجھ لیجئے کہ بیوقوفوں میں کسی کا عقل مند ہونا اور ہے اور عقل مندوں کے درمیان کسی کا عقل مند ہونا یہ اور ہے. جناب زینب بنی ہاشم کی عقیلہ ہیں. یہ وہ خاندان ہے جس میں اللہ کی سب سے بڑی عقل رہتی ہے جسے عقل اول کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عقل اول کہا جاتا ہے. سب سے پہلی عقل کون ہے؟ رسول. کون سے گھرانے میں ہے؟ خاندان بنی ہاشم میں. اور خود جناب زینب سلام اللہ علیہ کی والدہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے القاب میں سے ایک لقب ہے ام العقول, عقلوں کی ماں. کیا لقب ہے شہزادی کا؟ عقل کی ماں. حضور کون ہے؟ عقل اول. شہزادی کون ہے؟ عقل کی ماں. اتنے سارے صاحبان عقل ہونے کے باوجود اس خاندان کی عقیلہ کو زینب کہتے ہیں. نہیں توجہ فرمائی. اب عقیلہ بنی ہاشم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے وجود کے باوجود جناب زینب کو کس لیے کہا جاتا ہے یہ سمجھنا ہو تو جناب زینب کا ایک دوسرا لقب دیکھیے. جناب زینب کا ایک اور لقب ہے نائبۃ الزہرا. زہرا کی نائب کو زینب کہتے ہیں. زہرا کی نائب کو زینب کہتے ہیں. اب بھی نہیں پہنچی بات کہ جناب زینب عقیلہ بنی ہاشم کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کو جناب زہرا کی جگہ پہ آ کر اللہ کے مقصد کو آگے بڑھانا ہے, اللہ کے پیغام کو آگے بڑھانا ہے, دین کے مقصد کو آگے بڑھانا ہے, شریعت کے مقصد کو آگے بڑھانا ہے. کس کی جگہ پہ آ کر؟ جناب فاطمہ زہرا کی جگہ پہ آ کر. اور جناب فاطمہ زہرا کون ہے؟ ام العقول. اسی لیے جناب زینب عقیلہ بنی ہاشم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عقل کی جگہ پر عقل ہی آئے گی, بے عقلی نہیں آئے گی. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. تو عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب. ایک اور عظیم لقب ہے جناب زینب کا, اسے محسوس فرمائیے اگر آپ لوگ سب یہاں تک جڑ گئے ہیں میرے ساتھ. عدیلۃ خامس آل ابا, یہ بڑا عظیم المرتبہ لقب ہے جناب زینب کا. کتنے القاب بتا دیے جناب زینب کے؟ کفیلۃ السجاد ایک لقب, عقیلہ بنی ہاشم ایک لقب, عالمہ غیر معلمہ ایک لقب, فہیمہ غیر مفہمہ ایک لقب, نائبۃ الزہرا ایک لقب. اسی طریقے سے ایک لقب ہے عدیلۃ خامس آل ابا. خامس آل ابا کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام, اہل بیت کے 5ویں فرد. خامس آل ابا کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام. عدیلۃ خامس آل ابا کا کیا مطلب ہے؟
امام حسین کی ہمت کو زینب کہتے ہیں. نہیں توجہ فرمائے عزیزو، امام حسین کی ہمت کو زینب کہتے ہیں. سلام کرنے کا دل نہیں کیا جناب زینب کی عظمتوں پر، دل کرے گا اگر آپ اس کی تفصیل سے واقف ہو جائیں گے. حسین کی ہمت کو زینب کہتے ہیں. یہ حسین کون ہے؟ کس بلندی پر فائز ہے، کس عظمت پر فائز ہے؟ آدم نے دین پہنچایا، نوح نے آگے بڑھایا، موسیٰ نے اور بلندی دی، عیسیٰ نے اور بلندی دی، نبی نے مکمل کر دیا، زمانہ گزرا، یزید تخت پہ آ گیا. سارے نبیوں کی محنتیں یزید کو دیکھ رہی ہیں کہ اگر یزید تخت پہ بیٹھا رہا، خود کو رسول کا خلیفہ منوا لیا، تو نہ آدم کی محنت باقی رہے گی، نہ نوح کی محنت باقی رہے گی، نہ ابراہیم کی محنت باقی رہے گی. اس لیے کہ فساد کو اسلام سمجھا جانے لگے گا، شراب خوری کو اسلام سمجھا جانے لگے گا، فتنے کو اسلام سمجھا جانے لگے گا، زنا کو اسلام سمجھا جانے لگے گا. یزید تخت پہ بیٹھ کے یہی تو کر رہا تھا، ساری برائیوں کو خلیفہ رسول کے عنوان سے پھیلا رہا تھا. یعنی برائیاں اسلام بن جاتی. اگر یزید خود کو رسول کا خلیفہ ثابت کر دیتا تو آدم کی نگاہیں بھی حسین کو دیکھ رہی ہے، نوح کی نگاہیں بھی حسین کو دیکھ رہی ہے، ابراہیم کی نگاہیں بھی حسین کو دیکھ رہی ہے. ساری نبیوں کی نگاہیں ٹکٹکی لگائے حسین کو دیکھ رہی ہے کہ حسین کھڑا ہو، حسین بلند ہو، حسین قیام کرے تو ہماری محنتوں کو بچا سکے. اب بھی توجہ نہیں فرمائی. 1,24,000 نبیوں کی ہمت کو حسین کہتے ہیں، حسین کی ہمت کو زینب کہتے ہیں. ایک سلام پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل جو فرما رہے 1,24,000 انبیاء کی ہمت کو حسین کہتے ہیں. حسین کی ہمت کو زینب کہتے ہیں. ایک اور لقب ہے جناب زینب کا، سلیلۃ الزہرا. یہ بھی بڑا عظیم لقب ہے. کیا لقب ہے؟ سلیلۃ الزہرا. سلیلۃ الزہرا، سلیلہ کہتے ہیں خلاصے کو، زہرا کے خلاصے کو زینب کہتے ہیں. خلاصہ سمجھے کیا ہوتا ہے؟ پوری کتاب ہوتی ہے، بک ہوتی ہے، کتاب پوری لکھ لیتا ہے مصنف لکھنے والا، اس کے آخر میں ایک پیج پر خلاصہ لکھتا ہے کہ اس کتاب میں کیا ہے، خلاصے سے سمجھ میں آئے گا. اگر کسی نے پوری کتاب نہ پڑھی ہو تو وہ خلاصہ پڑھ لے، کتاب سمجھ میں آ جائے گی. زہرا کے خلاصے کو زینب کہتے ہیں. اگر کسی نے شہزادی فاطمہ کی حیات طیبہ کو نہیں دیکھا ہے، ان کی زندگانی کو نہیں دیکھا ہے، ان کی سیرت کو نہیں دیکھا ہے، تو جناب زینب کی سیرت کو دیکھ لے. اس لیے کہ فاطمہ کے خلاصے کو زینب کہتے ہیں. یہ فاطمہ کون ہے جن کے خلاصے کو زینب کہتے ہیں؟ یہ وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. ان کی عظمتیں ہیں، ان کی یہ بلندیاں ہیں کہ 1,23,999 انبیاء آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک، اگر کوئی بھی اپنی نبوت کے زمانے میں، اپنی نبوت کے زمانے کے بعد، اپنی عمر کے کسی حصے میں اگر رسول آ جائے تو بیٹھا نہیں رہ سکتا. آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک ہر نبی احترام رسول میں کھڑا ہوگا. یہی عظمت فاطمہ زہرا ہے جس کے احترام میں 1,23,999 انبیاء کھڑے ہو جائیں. وہ رسول جس کے احترام میں پورے قد کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس شخصیت کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں. یہی تو سنتے ہیں نا. استخلت علیہ السلام، جب بھی شہزادی فاطمہ تشریف لاتی تھی، یا استقامت علیہ السلام، جب بھی شہزادی فاطمہ زہرا کھڑی ہوتی تھی، رسول پورے قد کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. مطلب کیا ہے؟ جب بھی کا کیا مطلب ہے؟ جب بھی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اگر
शहजादी एक मर्तबा आएंगी तो रसूल एक मर्तबा खड़े होंगे। अगर शहजादी 70 मर्तबा आएंगी तो रसूल 70 मर्तबा खड़े होंगे। शहजादी के खड़े होने से रसूल खड़े हो जाते थे। यह अजमत है शहजादी की। क्या अजमत है? शहजादी के खड़े होने से रसूल खड़े हो जाते थे। किसके खड़े होने से? शहजादी के खड़े होने से। लेकिन क्या किसी ने किसी रिवायत में देखा कि अली के खड़े होने से रसूल खड़े होते हो? किसी ने देखा, किसी ने सुना, किसी ने बताया? शहजादी के खड़े होने से रसूल खड़े होते थे, अली के खड़े होने से रसूल खड़े नहीं होते थे। लेकिन अजमतों का एक दरीचा खोलने जा रहा हूं, जहन उजागर रखिएगा, उजाला पहुंचे तो बताइएगा। शहजादी के खड़े होने से रसूल खड़े नहीं होते थे, शहजादी के खड़े होने से रसूल खड़े होते थे, अली के खड़े होने से रसूल खड़े नहीं होते थे। ये बात हकीकत है। लेकिन ये भी हकीकत है कि अली के खड़े होने से शौहर के एहतराम में ज़हरा खड़ी होती थी, ज़हरा के एहतराम में रसूल खड़े होते थे। तवज्जो फरमाइए आपने, अली के खड़े होने से शौहर के एहतराम में कौन खड़ा होगा? जनाब ज़हरा। और जब भी जनाब ज़हरा खड़ी होंगी, जब भी खड़ी होंगी, रसूल पूरे कद के साथ खड़े हो जाएंगे। अब अगर ज़हन, दिल, दिमाग, शऊर, अक्ल सब कुछ यही मौजूद है तो मैं एक फजीलत का बाब आपको दिखाने जा रहा हूं। भाई अली के खड़े होने से ज़हरा खड़ी, ज़हरा के खड़े होने से नबी खड़े। ये वो घराना है फातिमा ज़हरा का जिस घराने में अल्लाह के सारे मनसब मौजूद हैं। क्या क्या मनसब है अल्लाह के? नबूवत मनसब खुदा, रिसालत मनसब खुदा, इमामत मनसब खुदा, विलायत मनसब खुदा। सारे मनसब शहजादी के घर में मौजूद है। सब मनसब है कि नहीं है? रिसालत भी फातिमा के घर में, नबूवत भी फातिमा के घर में, इमामत भी फातिमा के घर में, विलायत भी फातिमा के घर में। अब अगर मंजर पहुंचे तो बताइएगा, अली के आने से रसूल खड़े नहीं होते थे, लेकिन अली के खड़े होने से शौहर के एहतराम में फातिमा खड़ी, फातिमा के एहतराम में रसूल खड़े। एक और शख्सियत है, लाख दुनिया उसे काफिर कहे, लेकिन अजमतों में इतनी बुलंदी पर है कि दुनिया का कोई शख्स इससे मुकाबला नहीं कर सकता था। बस में अली में जब भी अबू तालिब आते थे, बाप के एहतराम में अली खड़े, अली के एहतराम में फातिमा खड़ी, फातिमा के एहतराम में नबी खड़े। इसका मतलब यह हुआ तारीख इंसानियत का अकेला इंसान है अबू तालिब, जिसके एहतराम में नबूवत भी खड़ी, इमामत भी खड़ी, रिसालत भी खड़ी, विलायत भी खड़ी। एक सलावत पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलामत रही। इन्हीं शहजादी फातिमा का खुलासा है जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। और एक लक़ब मैंने बताया नाइबतुज़ ज़हरा, शहजादी फातिमा की लियाकत भी जनाबे ज़ैनब ने फरमाई। अब आप मुतवज्जे हो गए तो मैं एक मंजरनामा आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। दरबार यजीद है, सफीर रूम यजीद से पूछता ये जो रस्सियों में बंधे हुए हैं ये लोग कौन हैं? यजीद कहता है कि एक शख्स था, मैंने उसे कत्ल कर दिया, मेरे खिलाफ खड़ा हुआ, मैंने उसे कत्ल कर दिया और उसके घर वालों को असीर बना के लाया। क्या कहा यजीद ने? एक शख्स था, एक शख्स था। जैसे ही सुना जनाब ज़ैनब ने एक शख्स था, अपने भाई के लिए, अली की बेटी, अली के लहजे की तलवार लेकर खड़ी हुई और एक मर्तबा सफीर रूम से कहा, इससे क्या पूछता है हम कौन हैं? मुझसे पूछ,
میں یہ بھی بتاؤں گی ہم کون ہیں، میں یہ بھی بتاؤں گی کہ یہ کون ہے، میں یہ بھی بتاؤں گی ہم کون ہیں، میں یہ بھی بتاؤں گی یہ کون ہے۔ اب جناب زینب نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ یزید سے پوچھا کیا بول رہا تھا؟ ایک شخص تھا اور تو نے اسے مار ڈالا، ختم کر دیا۔ یزید میں دیکھ رہی ہوں کہ زمین سے لے کر آسمان تک میرے بھائی کا چرچا ہر جگہ ہو رہا ہے، اور پوری کائنات میں تیرا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ کیا فرمایا جناب زینب نے؟ میرے بھائی کا چرچا زمین سے آسمان تک ہر جگہ ہو رہا ہے، اور تیرا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے، تیرا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے، تیرا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ اب میں پوری کائنات کی عکاسی کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ، بولتی ہوئی زبان میری خطابت کو ڈال رہی۔ جناب زینب کی عظمتوں کو سلام ہوگا۔ جملہ میں کہہ دوں گا جناب زینب کی عظمتوں کے سلسلے سے، جس کے دل میں جناب زینب کی جتنی عظمت جلوہ گر ہو اتنی طاقت سے بتائے گا۔ اگر میرا نظریہ آپ کے نظریے سے مل جائے، میری فکر آپ کی فکر سے مل جائے، تو پوری طاقت سے یہاں بیٹھا ہوا ہر عزادار جناب زینب کو چاہنے والا میری آواز میں اپنی آواز ملا دے گا۔ جناب زینب نے کیا فرمایا؟ یزید کیا بولا؟ ایک شخص تھا، میں دیکھ رہی ہوں کہ تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے، اور میرے بھائی کا چرچا زمین سے لے کر آسمان تک کائنات کے ہر گوشے گوشے میں ہو رہا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جناب زینب کے اسی جملے کا اثر تھا کہ آج ساری کائنات میں اتنے لوگ یزید کے نام پہ جینے والے نہیں ملتے جتنے لوگ حسین کے نام پہ مرنے والے مل جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے پر محمد و آل محمد۔ یہ عظمتیں ہیں جناب زینب۔ ڈاکٹر بنت الشاطی ایک مصنفہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے بنی ہاشم کی خواتین کے عنوان سے۔ اس میں انہوں نے جناب زینب کا تذکرہ بھی فرمایا۔ اب میں آپ کو جناب زینب کی عظمت ان کے ذریعے سے سناتا ہوں، انہوں نے جناب زینب کے سلسلے سے کیا تحریر فرمایا۔ بڑی عظیم بات ہے، بڑی بلند بات ہے جناب زینب کی عظمتوں کے سلسلے سے جو انہوں نے فرمایا۔ چونکہ بڑی عظیم بات ہے اس لیے سنانے سے پہلے آپ لوگ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، تو بڑی عظیم بات آپ تک پہنچا دوں گا۔ تھوڑا سا آگے تھوڑا سا انہوں نے فرمایا، تحریر فرمایا کہ جناب زینب نے، میں نے کیا کیا؟ شہزادی فاطمہ کے خلاصے کو زینب کہتے ہیں۔ شہزادی فاطمہ کون ہے؟ چادر تطہیر میں مرکز اہل بیت ہے شہزادی فاطمہ، اور شہزادی فاطمہ کے خلاصے کو زینب کہتے ہیں۔ اس کا مطلب اہل بیت کی فضیلتوں کے خلاصے کو زینب کہتے ہیں۔ انہوں نے تحریر فرمایا کہ کربلا سے لے کر شام تک جناب زینب نے الگ الگ مقامات پر الگ الگ اہل بیت کی فرد کا کردار نبھایا ہے۔ بہت توجہ سے سننا ہے۔ جناب زینب نے کربلا سے لے کے شام تک کے سفر میں الگ الگ فرد کا کردار نبھایا ہے، اہل بیت کی فرد کا۔ کہیں جناب زینب نے رسول کا کردار نبھایا ہے، کہیں جناب زینب نے امام حسن کا کردار نبھایا، کہیں جناب زینب نے امام حسین کا کردار نبھایا، کہیں جناب زینب نے مولا علی کا کردار نبھایا، کہیں جناب زینب نے جناب فاطمہ زہرا کا کردار نبھایا، جو انہوں نے باقاعدہ تحریر فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب جناب زینب امام سجاد کو صبر کی تلقین فرما رہی ہیں
تو اس وقت جناب زینب امام حسن کا کردار نبھا رہی ہے. انہوں نے آگے تحریر فرمایا جب جناب زینب قرآنی آیات کے ذریعے سے ظالموں کو جواب دے رہی ہے بازار کوفہ یا دربار کوفہ یا دربار شام میں، تو اس وقت جناب زینب رسول کا کردار نبھا رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ آیتیں نازل تو نبی کے دل پر ہوئی مگر ان کو زندگی زینب نے عطا کی ہے. جناب رسول خدا کا کردار جناب زینب نبھا رہی ہے. اس کے آگے وہ لکھتے ہیں کہ جب جناب زینب جرأت مندی سے ظالموں کا ڈٹ کے مقابلہ کر رہی ہے تو اس وقت جناب زینب امام حسین کا کردار نبھا رہی ہے. جب جناب زینب کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام جا رہی ہے بازار اور دربار میں، اس وقت شہزادی زینب اپنی ماں جناب فاطمہ زہرا کا کردار نبھا رہی ہے. اس لیے کہ جناب فاطمہ زہرا بھی دو مقامات پر گھر سے باہر نکلی ہیں. ایک مرتبہ مباہلے کے میدان میں، ایک مرتبہ دربار میں. اسی طریقے سے جناب زینب بازار میں آئی، دربار میں آئی. فرق بس دونوں میں یہ ہے شہزادی فاطمہ جب میدان میں گئی تو اپنے باپ کی رسالت بچا کے لائی ہے. زینب جب دربار میں گئی تو اپنے بھائی کی شہادت بچا کے لائی ہے. قسمتیں ہیں جناب زینب کی. جب دربار میں پہنچی تو اپنے بھائی کی شہادت جناب زینب سلام اللہ علیہا بچا کے لائی ہے. اب ایک عظیم موقع پر ہو گئے تھے جب جناب زینب دربار شام میں یزید پہ حملہ بول رہی ہے تو اس وقت جناب زینب اپنے بابا کا کردار ادا کر رہی ہے. کس پہ حملہ بول رہی ہے؟ یزید پہ. اور میں نے شاید پہلے دن جب امام سجاد کے سلسلے سے گفتگو کی تھی آپ کے سامنے تو بتایا تھا کہ مولا کائنات کے حملے کی صفت کیا ہے. مولا کائنات کی بہت ساری صفات میں صفت شجاعت ظاہر ہوئی. صفت شجاعت میں سب سے اہم کردار کس چیز کا ہوتا ہے؟ حملے کا. مولا کائنات کے حملے کی کوالٹی کیا تھی معلوم ہے نا؟ جو بتایا تھا کہ جب علی حملہ بولتے تھے تو تھوڑی دیر تک دیکھنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا علی نے کہاں سے کاٹا ہے، کہاں سے مارا ہے. اتنی حملے میں صفائی تھی کہ دیکھنے والوں کو خبر نہیں ہوتی تھی کٹا ہے کہ باقی ہے، مر گیا ہے کہ زندہ ہے. جب تھوڑی دیر کے بعد ہوا چلتی تھی، گھوڑا سرکتا تھا، بدن سرکتا تھا، سر سرکتا تھا، تب خبر ہوتی تھی سرک چکا ہے. اس کے پہلے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہاں سے مار دیا، کیسے مار دیا، کہاں سے کاٹ دیا، کیسے کٹ گیا. اب اگر تاریخ پہ جس کی نظر ہے وہ مجھے بتا دے گا. وہ فرماتے ہیں کہ جناب زینب کا حملہ بالکل بات کے انداز میں تھا کہ جب جناب زینب نے یزید پہ حملہ بولا ہے تو دنیا کو پتہ ہی نہ چلا کہ یزید ہارا کہ جیتا، یزید مر گیا کہ زندہ ہے. وہ تو جب یزید کے بعد یزید کے بیٹے نے اپنے باپ کی حکومت پہ ٹھوکر ماری ہے تب دنیا کو پتا چلا ہے کہ حسین جیت گیا ہے، یزید ہار گیا ہے. ایک صلوات پڑھیں نزول پر محمد و آل محمد. اب ایک کردار میں اور آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بالکل میری طرف دیکھ کے رہیے گا، میری طرف متوجہ رہیے. یہ وہ کردار ہے جس کا میں نے نام نہیں لیا ہے مگر سوچنا آپ کو ہے، سمجھنا آپ کو ہے کہ میں کس کردار کی بات کر رہا ہوں. متوجہ ہے نا میری طرف؟ نام میں نے نہیں لیا ہے مگر اپنی ذہانت سے سمجھنا ہے کہ میں کس کردار کی بات کر رہا ہوں. جناب زینب نے ایک اور شخصیت کا کردار نبھایا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھے کہ 5 معصوموں کے سائے میں پلی ہے زینب. 2 معصوموں کو اپنے سائے میں پالا ہے زینب نے. رسول کے سائے میں پلی ہے، علی کے سائے میں پلی ہے، فاطمہ کے سائے میں پلی ہے، حسن کے سائے میں پلی ہے، حسین کے سائے میں پلی ہے. ایک اور جملہ عرض کرتا جاؤں، اگر جناب زینب کی عظمت کو سلام کرنے کا دل چاہے، میں رسول کے سائے میں پلی، علی کے سائے میں پلی،
فاطمہ کے سائے میں پلی، حسن کے سائے میں پلی، حسین کے سائے میں پلی۔ اس کا مطلب جس کو 5 قرآنوں نے مل کے پالا ہے اس حدیث کو زینب کہتے ہیں۔ محسوس فرما رہے؟ اور 2 معصوموں کو اپنے سائے میں پالا ہے۔ کتنے معصوموں کو؟ کون کون؟ امام سجاد کو سائے میں پالا ہے، امام باقر کو سائے میں پالا ہے۔ امام سجاد کا نام کیا ہے؟ اصل نام کیا ہے امام سجاد کا؟ علی۔ ماشاءاللہ بچوں نے بڑا پیارا جواب دیا، علی۔ اور امام محمد باقر کا نام کیا ہے؟ محمد۔ نہیں توجہ فرمائی؟ جناب زینب نے اپنے سائے میں علی اور محمد کو پال کے ابو طالب کا کردار بھی ادا فرمایا ہے۔ ابو طالب کی آغوش میں بھی ایک طرف محمد ایک طرف علی، زینب کی آغوش میں بھی ایک طرف محمد ایک طرف علی، مگر ہاتھ جوڑ کر ابو طالب کی دربار میں حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں ایک عرضی سنانی ہے۔ حضرت ابو طالب آپ کے قصیدوں سے خلاصہ لے کے آپ کی پوتی زینب کا قصیدہ سنانے جا رہا ہوں۔ اے حضرت ابو طالب، بچایا آپ نے بھی 2 معصوموں کو، بچایا زینب نے بھی 2 معصوموں کو، مگر بڑا فرق ہے، لشکر کفار سے 2 معصوموں کو بچانا اور ہے، یزید اور ابن زیاد کے دربار سے 2 معصوموں کو بچانا اور ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا علی۔ یہ عظمتیں جناب زینب کی، اور کیسے بچایا؟ میں نے عرض کیا یزید کا دربار۔ اب ایک منظر آپ کو بتا رہا ہوں، جو اس منظر تک پہنچ جائے، ابھی تک کی ساری گفتگو ایک طرف، یہ ایک جملہ ایک طرف۔ دربار شام آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا، دربار شام دیکھا ہے نا؟ دربار شام دیکھا ہے تو یزید کا تخت بھی دیکھا ہوگا۔ یزید کا تخت معلوم ہے نا کہاں رکھا ہے؟ بلندی پہ۔ یزید کا تخت جو ہے عام تختوں کی طرح نہیں ہے، یزید نے اپنا تخت بلندی پہ رکھوایا تھا۔ کس وجہ سے رکھوایا تھا؟ کس لیے رکھوایا تھا؟ کس سبب سے رکھوایا تھا؟ اس لیے کہ وہ اپنی بلندی ثابت کرنا چاہ رہا تھا۔ توجہ دیجیے گا عزیز، جس منظر کو سنانے جا رہا ہوں، وہ اپنی بلندی ثابت کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ دنیا کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو میں کتنی بلندی پر بیٹھا ہوں، اور حسین کی بہن علی کی بیٹی نیچے زمین پہ کھڑی ہے۔ مگر یزید کتنا بھی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو جائے، اللہ سے بڑا بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ توجہ دیجیے گا عزیزو، یزید کتنا بھی بڑا شہنشاہ کیوں نہ ہو جائے، اللہ کی شہنشاہیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یزید کتنا بھی بڑا سلطان کیوں نہ ہو جائے، اللہ کی سلطنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یزید کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے، فطرت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ کے بنائے گئے قانون کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ کی بنائے گئے فطرت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یزید چاہتا یہ تھا کہ دنیا مجھے بلند سمجھے، اس لیے بلندی پر بیٹھا، علی کی بیٹی کو نیچے کھڑا کیا تاکہ میں بلند رہوں، میں بلندی پر بیٹھا ہوں، علی کی بیٹی نیچے کھڑی ہے، مگر یزید اللہ کی بنائے گئی فطرت کا مقابلہ کیسے کر پاتا کہ یزید بلندی پر بیٹھ کر بھی سر جھکا کے دیکھ رہا تھا، زینب نیچے کھڑے ہو کر بھی سر اٹھا کے دیکھ رہی تھی۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل ہیں یہ بلندیاں اہل بیت علیہ السلام فضیلتوں کے خلاصے کو زینب کہتے ہیں، اور جناب زینب اپنے دوش پر، اپنے کاندھے پر دین اسلام کے وزن کو لیے
کربلا سے شام تک گئی، بچایا، حفاظت کرتا، اور اس حفاظتی بندوبست میں زینب نہ کبھی دین بھولی، نہ کبھی شریعت بھولی، نہ کبھی خدا کو بھولی۔ امام حسین کی وصیت دیکھی، آخری رخصت امام حسین نے جناب زینب سے ہی فرمایا، زینب مجھے نماز شب میں بھول مت جانا۔ حسین جیسا امام یہ جانتا تھا کتنی بھی مصیبتیں کیوں نہ پڑ جائیں، زینب کبھی خدا سے روگردانی نہیں کر سکتی، خدا کو نہیں بلا سکتی۔ اونٹ کی ننگی پشت پر بھی میری پھوپھی اماں کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی ہے، یہ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا۔ زینب اسلام کے مکمل مرکز اور محور کا نام، حسین کی بقا کا نام ہے زینب۔ اسلام کی بقا کو حسین کہتے ہیں، حسین کی بقا کو زینب کہتے ہیں۔ خاتون تھی جناب زینب، مگر وہ کردار ادا فرمایا ہے جو کردار کسی زمانے میں ماں نے ادا فرمایا۔ رات کے سناٹے میں جناب فاطمہ زہرا گھروں میں جاتی تھی، دروازہ کھٹکھٹاتی تھی کہ تم غدیر کو بھول گئے۔ جناب زینب اسی طریقے سے کربلا سے کوفہ سے شام بازاروں میں گھوم رہی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں حسین کو بھولنے نہیں دوں گی، اس لیے کہ جناب زینب کو معلوم ہے اگر دنیا کو حسین یاد رہا تو نبی بھی یاد رہے گا، خدا بھی یاد رہے گا۔ اگر دنیا حسین کو بھول گئی تو نہ نبی یاد رہیں گے نہ خدا۔ اور جناب زینب زندان شام میں فرش اعضا کی صورت میں ہمیں ایسا مدرسہ، ایسی درسگاہ، ایسی تہذیب گاہ، ایسی یونیورسٹی دے کے چلی گئی کہ اب یہاں پہ آنے والا بیٹھنے والا کون چھوٹا کون بڑا، کون اپنا کون پرایا، کون اجنبی کون ٹھیکیدار کون دوست، سب کاندھے سے کاندھا ملا کے بیٹھتے ہیں۔ ہر طریقے کا درس، ہر طریقے کی کلاس، مجلس اعظام، ہر طریقے کا سبق۔ میری مجالس تمام ہو گئی، گفتگو میری تمام ہو گئی۔ 9 دن 10 مجلسوں میں آپ کے سامنے حاضر رہا ہے۔ ہم نے ان مجلسوں میں کم و بیش ہر چیز بتانے کی کوشش کی، ظاہر بھی سنانے کی کوشش کی، جنگ کے حالات بھی بتائے، کربلا بھی سنائی، اطاعت امام کا اثر بھی سنایا، اللہ کے فرامین بھی بتائے، رشتوں کا احترام بھی بتایا، دین کی پابندی بھی بتائی، اصل دیداری کیا ہوتی ہے یہ بھی بتائی۔ ہر چیز بتانے کی اس لیے کوشش کی کہ میرا اپنا نظریہ اور میرا ذاتی نظریہ ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو۔ منبر کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بچا نہیں، فرش اعضا کے علاوہ ہمارے پاس سیکھنے کے لیے کچھ بچا نہیں۔ جس طریقے سے عبادت کو کبھی بھی مصلی میں قید نہیں کرنا چاہیے۔ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا نام عبادت نہیں ہے۔ نماز عبادت کی ایک صورت ہے، کل عبادت نماز نہیں ہے۔ بہت ساری عبادتوں میں سے ایک عبادت نماز بھی ہے، نماز کل عبادت نہیں۔ عبادت ہر وہ شے جس سے اللہ راضی ہو جائے وہ عبادت، ہر وہ چیز جس سے اللہ خوش ہو جائے وہ عبادت۔ اگر کل عبادت نماز ہوتی تو مولا علی رات کے سناٹے میں 200 تکبیریں علی کے گھر سے آیا کرتی تھی آواز۔ کتنی آواز آتی تھی؟ 200 تکبیروں کی آواز آتی تھی رات میں مولا کائنات کے گھر سے۔ تو اگر ایک تکبیر کے بعد 2 رکعت بھی نماز کوئی پڑھتا ہے تو علی کتنی رکعت نماز پڑھتے تھے؟ کم سے کم 400 رکعت۔ حضور نے فرما دیا کہ علی آج بستر پہ سونا۔ پھر علی نے نہیں فرمایا کہ نبی اللہ میں تو نماز پڑھتا ہوں اور آپ مجھے بستر پہ سنا رہے ہیں۔
علی بستر پہ سو گئے، اس لیے کہ اس رات مرضی ہی بستر پہ سونے سے خریدی جانی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کسی چیز سے بہتر نہیں ہوتی ہے، ہر وہ چیز جس سے اللہ خوش ہو جائے وہ عبادت۔ نماز پڑھنے سے خوش ہو رہا ہے تو نماز پڑھیے، وہ عبادت۔ بستر پہ سونے سے خوش ہو رہا ہے تو بستر پہ سوئیے، وہ عبادت۔ فرش اعضاء پہ بیٹھنے سے خوش ہو رہا ہے تو فرش اعضاء پہ بیٹھیے، وہ عبادت۔ اسی طریقے سے مجلس ہر ذکر سے معمور ہونا چاہیے، فضائل بھی ہو، تربیت بھی ہو، ادب آداب بھی ہو، فقہ کی باتیں بھی ہوں، توحید پرستی بھی ہو، اللہ بھی بتایا جائے، نبی کا عرفان بھی دیا جائے، علی کا کردار بھی پیش کیا جائے۔ ہر چیز بتانے کے لیے بس ہمارے پاس ایک ہی جگہ بچی ہے، اس کا نام ممبر ہے۔ آپ لوگ جہاں سے بھی تشریف لائے ہیں، جس مقام سے بھی تشریف لائے ہیں، جس شہر سے بھی تشریف لائے ہیں، جس گاؤں سے بھی تشریف لائے ہیں، میری گزارش یہی ہے، منتظمین، کمیٹی، جوان، بچے، نوجوان، جو بھی مجلس اعضاء برپا کرنے میں، فرش اعضاء بچھانے میں، کسی بھی جگہ آگے رہتے ہوں، ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ 2 مہینے 8 دن کا ایک پوری طریقے سے مرتب کرنا چاہیے کہ اس میں فضائل اہل بیت بھی بیان ہو، تاریخیں بھی بیان ہو، چند کی باتیں بھی بیان ہو، اصول دین بھی بیان ہو، فروع دین بھی بیان ہو، نماز کی باتیں بھی ہوں، روزے کی باتیں بھی ہوں، عرفان امامت کی باتیں بھی ہوں، اہل بیت کو پہچانوانے کی بھی باتیں ہوں، خدا کو پہچانوانے کی بھی باتیں ہوں، دین کی بھی باتیں ہوں، دیداری کی بھی باتیں ہوں، ماں باپ سے محبت کی باتیں بھی ہوں، رشتہ داروں سے حسن سلوک کی باتیں بھی ہوں، بزرگوں کے ادب کی باتیں بھی ہوں، بچوں سے محبت کی باتیں بھی ہوں، بھائی بہنوں سے پیار کی باتیں بھی ہوں، یعنی مکمل طریقے سے دنیا سنوارنے کی بھی باتیں ہوں، دین سنوارنے کی بھی باتیں ہوں۔ یہ مجلس اعضاء ہے، فرش اعضاء ہے، جو جناب زینب اچھا کریں۔ ہم غلامان اہل بیت علیہم السلام ہیں، جو بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، سب کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ روز محشر جب پکارا جائے اس کو تو بعنوان غلام اہل بیت پکارا جائے، علی کے غلام کے عنوان سے پکارا جائے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی مومنات ہیں، اہل بیت کو چاہنے والی بیویاں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ پکارا جائے تو کنیزان زہرا کے عنوان سے پکارا جائے۔ غلامی کی بھی ایک تاریخ ہے، اسی طریقے سے کنیزی کی بھی ایک تاریخ ہے۔ غلامی کی تاریخ میں قمبر، مرداق، میسم، اسی طریقے سے کنیزی کی بھی ایک تاریخ ہے۔ کیسی عظیم تاریخ! جناب قصہ اس کنیزی کے کردار کا اہم حصہ ہے۔ اسی طریقے سے کنیز کا نام اکثر آپ سنتے ہوں گے جناب شیریں۔ شیریں یہ جناب شہربانوں کی کنیز تھی۔ مسائل کا میں نے آغاز کر دیا ہے اور میں ہمیشہ یہی عرض کرتا ہوں کہ مسائل میں رویا ضرور کیجیے، اس لیے کہ شہزادی فاطمہ کو آپ کی آوازیں سکون بہت دیتی، اطمینان بہت دیتی۔ جسے یہ لگتا ہو کہ شہزادی فاطمہ کے درد کو میرے آنسوؤں سے سکون مل سکتا ہے، اسے ہونا چاہیے، اسے گریہ کرنا چاہیے۔ اور گریہ کرتے وقت یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ خطیب مسائل پڑھ رہا ہے، کیسے مسائل پڑھ رہا ہے۔ رونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ یہ زمانہ وہ ہے جب سکینہ کو تماچے لگ رہے ہیں۔ اب رونے کے لیے کچھ اور بھی بولنے کی ضرورت ہے کہ سکینہ کو تماچے لگ رہے ہیں، اور تماچے بھی کس طریقے سے لگ رہے ہیں؟ کوئی بھی آتا ہے تماچا مار کے چلا جاتا ہے۔ یہ وہ سکینہ ہے کہ جو ایسے آنگن میں پلی ہے کہ کبھی باپ محبت کرتا تھا، باپ کی گودی سے اترتی تھی، چچا محبت کرتا تھا، چچا کی آغوش سے اترتی تھی، پھوپھی لے لیتی تھی، پھوپھی کی آغوش سے اترتی تھی، بھائی لے لیتا تھا، بھائی کی گود سے اترتی تھی، ماں لے لیتی تھی۔ اب یہ سکینہ اتنی مظلوم ہے، شمر کے ہاتھوں سے بستی ہے، گولی مارنے لگتا ہے، گولی کے تماچوں سے بستی ہے، شمر مارنے لگتا ہے۔ اللہ آپ کی آواز کو رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے غم شیریں جناب شہربانوں کی طرف سے۔ میں اطمینان سے پڑھتا جاؤں گا،
آپ اطمینان سے سنتے جائیے. رونے رلانے کے لیے لفظوں کی بازیگری کی ضرورت نہیں. بس تصور شرط تصور کیجئے, روتے رہیے, میں پڑھتا رہوں, آپ گریہ فرماتے رہیے. جناب شیریں شہربانوں کی کنیز, امام حسین کے سامنے سے جناب شیریں گزری. شہربانوں تمہاری یہ کنیز بڑی متقی ہے, بڑی پرہیزگار. شہربانوں نے بلایا, شیریں آج سے تم آزاد. کبھی بھی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی, کوئی خطا ہو گئی؟ نہیں, خطا نہیں. جس کی تعریف میرا مولا کرتے مجھ میں ہمت نہیں ہے اسے اپنی کنیز بنا کے رکھے. کبھی بھی آپ کے گھر سے بڑا کون سا گھر مجھے نصیب ہوگا؟ آپ نے آزاد کر دیا, یہ آپ کا بڑا پن ہے. لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ کی کنیز بن کے آپ کے گھر رہوں. شیریں رہتی رہی. کوفے کے باہر ایک پہاڑ تھا جس کے اوپر ایک شخص رہتا تھا جس کا نام حارث تھا. حارث امام حسین کا چاہنے والا تھا. ایک دن آیا مدینے, مولا حسین شیریں کے پاس آئے. شیریں میں چاہتا ہوں کہ تمہارا عقد حارث کے ساتھ پڑھ دوں. کا مولا جو آپ کی مرضی. کا شیریں عقد تو میں پڑھ دوں گا, مہر میں کیا دوں گی؟ کا مولا جو آپ کی مرضی, جیسی آپ کی مرضی. جس سے آپ کے گھر کی کنیزی مل گئی ہو اسے دولت دنیا سے اور کیا چاہیے؟ یعنی مہر کچھ نہ کچھ تو رکھنا پڑے گا. شیریں نے کہا مولا حارث سے کہیے گا مجھے دولت دنیا سے کچھ نہیں چاہیے, بس میرا مہر اتنا ہوگا کہ ہر سال مجھے کوفے سے مدینے آپ کی زیارت کے لیے لایا کرے گا. یہی میرا مہر ہوگا. شیریں آتی کہ ہر سال زیارت کر کے پلٹ جاتی. سن 60 ہجری آئی, شیریں زیارت کر کے پلٹ رہی تھی. حسین نے آواز دی شیریں. شیریں تڑپ کے پلٹی کہ کبھی میرے مولا نے مجھے ایسے آواز نہیں دی. شیریں نے کہا مولا بتائیے کیا بات ہے؟ کہا بات کچھ نہیں ہے, بس پوچھنا یہ ہے کہ اگلے سال کا کیا ارادہ ہے. کہا مولا جیسے ہر سال آتی ہوں ویسے اگلے سال بھی آؤں گی. ایک مرتبہ امام حسین فرماتے ہیں شیریں اگلے سال تم مت آنا, ہم خود تمہارے گھر آئیں گے. اگلے سال تم مت آنا, ہم خود تمہارے گھر آئیں گے. شیریں تڑپ گئی, مولا میرے گھر کا مقدر تو عرش کے مقدر سے مل جائے گا. مولا نے چاہا کہ شیریں سمجھ جائے, سمجھانے کے لیے فرمایا شیریں دیکھو میں تنہا نہیں آؤں گا, میرا بھیا عباس بھی آئے گا, میرا بیٹا علی اکبر بھی آئے گا. مولا میرے گھر کے باہر تو فرشتوں کی قطار لگ جائے گی. امام حسین نے چاہا شیریں سمجھ جائے, سمجھانے کے لیے پھر اپنا لہجہ بدل کے فرمایا شیریں تنہا ہم مرد نہیں آئے تھے, میری ماجاری زینب بھی آئے. شیریں سمجھی چلی گئی. پورے سال شیریں انتظام بھی کرتی رہی, انتظار بھی کرتی رہی. انتظام کیسے کیا ہوگا سب جانتے ہیں, انتظار کیسے کیا ہوگا سب جانتے ہیں. انتظام بتائیں کیسے کیا؟ ایک کرسی بنوائی, اس کرسی پہ آئیں گے تو میرے مولا حسین بیٹھیں گے. مسندیں بنوائی, اس مسند پہ علی اکبر بیٹھیں گے, اس مسند پہ سجاد بیٹھیں گے. اسی درمیان شیریں کو خبر ملی کہ حسین کے گھر میں ایک ننھا علی اکبر بھی آ گیا ہے. شیریں نے بڑی حسرتوں سے جھولا بنوایا, اس جھولے میں آئیں گے تو علی اکبر آرام فرمائیں گے. محرم کی 12 تاریخ رہی ہوگی, کوفے کے بازار سے شادیانے بجنے کی آواز آنے لگی. شیریں نے حارث سے کہا حارث جا کے دیکھو تو صحیح, کہیں کوفے والوں کو خبر تو نہیں ہو گئی ہے کہ میرے مولا آنے والے ہیں اور وہ استقبال میں شادیانے بجا رہے ہو. حارث گیا, جیسے گیا تھا ویسے پلٹ کے واپس آ گیا. شیریں ہمارے مولا تو نہیں ہے, لیکن ہاں کچھ کٹے ہوئے سر ہے, کچھ بندی ہوئی تھی. مگر شیریں جانتی ہو کسی خوددار گھرانے کے لوگ معلوم ہو رہے ہیں. کیسے پتا چلا خوددار گھرانے کے لوگ ہیں؟ کہ شیریں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ ہیں, لگ رہا ہے بہت بھوکے ہیں, بہت پیاسے ہیں, مگر شیریں خوددار ایسے ہیں نہ کسی سے کھانا مانگ رہے ہیں نہ پانی مانگ رہے ہیں. شیریں حجرے میں گئی, پان لے کر آئی. کہ حارث لے جاؤ, اس میں کھانا بھی ہے پانی بھی ہے, انہیں کھلا بھی دینا پلا بھی دینا. حارث گیا. اب جو پلٹا ہاتھوں کا منظر تو وہی تھا, آنکھوں کا منظر بدل چکا تھا. شیریں نے تڑپ کے کہا حارث یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ کہا شیریں تم بھی اپنا دل سنبھال لو, قیدیوں نے سوال بڑا عجیب کیا ہے. کیا سوال کیا؟ کہ قیدیوں نے سوال کیا ہے گھر جا کے پوچھ کے آؤ
खाना सजदे का है कि हदिये का? शीरी के सर से चादर सरक गई कि ये सवाल तो बस मेरे मौला के घर वाले कर सकते हैं। शीरी ने कहा, हारिस इजाजत है थोड़ी देर के लिए तुम्हारे साथ बाजार चलूं? शीरी बाजार देखा, एक जवान है जिसके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में खारदार पांव। करीब पहुंची, पूछा, भाई आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? इमाम सज्जाद ने बड़ी आहिस्तगी से जवाब में फरमाया, बीबी हम लोग मदीने से आए हैं। मदीने का नाम सुना, शीरी कभी इधर दौड़ी कभी उधर दौड़ी। अचानक शीरी की नजर ज़ैनब पे पड़ गई। अपने अपने दिल पे हाथ रख के सोचिएगा जरूर कि ज़ैनब के दिल पे क्या गुजरी होगी। शीरी की जब ज़ैनब की तरफ बढ़ी, उधर ज़ैनब ने बराबर में खड़ी हुई बीवियों से फरमाया, बीवियों मुझे चारों तरफ से छुपा लो, कहीं शीरी मुझे पहचान न ले। शीरी करीब आई, पूछा, बीवी वो भाई बता रहे कि आप लोग मदीने के रहने वाले हैं। कहा, बीवी मैं मदीने के रहने वाले हैं। बीवी मदीने में तो मेरी शहजादी भी रहती है। दिल पे हाथ रख के सोचिएगा जरूर ज़ैनब के दिल पे क्या गुजरी होगी। जैसे ही शीरी ने कहा ना मदीने में तो मेरी शहजादी भी रहती है, जनाब ज़ैनब ने पलट के पूछ लिया, बीवी तेरी शहजादी का नाम क्या है? इतना पूछना था, तेरी शहजादी का नाम क्या है? किताबें लिखती हैं कि शीरी 2 कदम पीछे हटी, बराबर में खड़े से मजमे की तरफ इशारा करके कहा, बीबी मुझे माफ कीजिएगा, इस भरे मजमे में मैं अपनी शहजादी का नाम नहीं ले सकती। तरफ गई ज़ैनब, करीब था कि खुल जाए शीरी किससे बात कर रही है। अचानक नो के नेज़ा पर सरे हुसैन ने कुरान की तिलावत करना शुरू कर दी। शीरी इधर से बल्कि हुसैन के खून आलूद चेहरे के सामने जाके खड़ी हो गई। हाथ जुड़े हुए हैं, शीरी पहचान नहीं पा रही है किसका सर है। हुसैन का सर कुरान की तिलावत किए जा रहा है। शीरी गौर से तके जा रही है। अचानक सरो सीना पीट के बोली, मौला में पहचान गई आप हुसैन। मौला में पहचान गई वो अकबर का सर है। मौला में पहचान गई वो असगर का सर है। मौला में पहचान गई वो कासिम का सर है। आखिरी जुमला, मसाइब तमाम, रो लीजिएगा जितना रोना होगा, दे लीजिएगा गुस्सा जितना देना होगा। शीरी सबको पहचान के 2 कदम पीछे हटी, हाथ जोड़े, मौला माफ कीजिएगा, अकबर का गुस्सा बाद में दूंगी, असगर का गुस्सा बाद में दूंगी, कासिम का गुस्सा बाद में दूंगी। मौला पहले बस इतना बता दीजिए, अब्बास कहाँ था? नाम अब्बास सुना, सरे हुसैन आवाज दी। शीरी पहले अब्बास के बाजू कलम हुए, बाद में मेरा सर कलम हुआ, बाद में ज़ैनब की रिदा छिड़ी। शीरी देख, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, मैं तन्हा नहीं आया, मेरा भैया अब्बास है, मेरा बेटा अकबर भी है, मेरी शहजादी ज़ैनब। मौला इंतजार था मगर ऐसा इंतजार अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम सालिहीन सयारमुल्लज़ीना ज़लमू अय्याम ख़लक़ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बिक़ज़ाइल व तक़दीर। बारला हाज़रीन मजलिस की अज़दारी को कबूल फरमा, आंसुओं को कबूल फरमा, दिए को कबूल फरमा। हाज़रीन मजलिस की अज़दारी और अज़ा में, मेहनतों में, कोशिशों में, जद्दोजहद में, खतों में बारगा अपने बारगाह में खुलूस इनायत फरमा। बारगा तौफ़ीक़ात खैर के साथ खुलूस से अमल की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। बारगा जो भी हज़रात परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो मकरूज़ हैं उनके क़र्ज़ों को अदा फरमा, जो बग़ैर किसी ख़ता के मुक़य्यद हैं उन्हें खैर से रिहाई दिला, जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिल व वाजिला फरमा। दुनिया भर में जहाँ कहीं भी इमाम हुसैन के अज़ादारी फरमा रहे हैं उन सब की मेहनतों को कबूल फरमा, उन सब की कोशिशों को कबूल फरमा, उन सब की जद्दोजहद को कबूल फरमा, तमाम मातमियों के मातम को कबूल फरमा, तमाम नौजवानों के नोहों को कबूल फरमा।
تمام مسیح خانوں کے مسیح کو قبول فرما، تمام ذاکرین علماء خطباء کی خطاب کو قبول فرما، ان کے ذکر کو قبول فرما، تمام عزاداروں کے آنسوں کو قبول فرما، جتنے بھی افراد عزاداری مبارکہ پڑھ کر کے حصہ لے رہے ہیں، دامے درہمیں سکھمیں دلکھانے جو عزادار پڑھ کے جا چکے ہیں، جو خطبہ پڑھ کے جا چکے ہیں، جو خطبہ آ کے پڑھیں گے، جو نوح خان پڑھ چکے، جو پڑھیں گے، جو مسیح خان پڑھ چکے پڑھیں گے، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی جو بھی اپنے اعتبار سے محنت مشقت کوشش جد و جہد کر رہا ہے، تقریر کتاب کی صورت میں، نوح خانی کی صورت میں، مسیح خانی کی صورت میں، آنسوؤں کی صورت میں، اشکوں کی صورت میں، گریے کی صورت میں، یہ کیمرہ مین حضرات جہاں کہیں بھی اپنی ذمہ داری ادا کر رہے دنیا بھر میں جا کے عزاداری کو دوسری جگہ پہنچانے والے گا، ان سب کی کوششوں کو قبول فرما، ان سب کی محنتوں کو قبول فرما، ان سب کی جد و جہد کو قبول فرما، ہمارے جو آزاد پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما، امام عاقب کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہم سب کو اس قابل بنا کے بعد ظہور امام کے انصار و آواز میں شریک ہو سکیں۔ سورہ فاتحہ پڑھیں۔